السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زین حسن آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم کہاں کے سچے تھے، ایپیسوڈ 2۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی تھی۔ وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی۔ کچھ حیرت ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ جب میں پاکستان آیا تھا وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئی تھی۔ السلام علیکم۔ آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں۔ وہ میری آواز پر چونک اٹھی تھی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے۔ آج بھی بڑے جتنوں سے لائی ہوں اسے، ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی۔ امی نے میری بات کے جواب میں کہا تھا، نہیں خالہ، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ پتہ ہے بھائی، ایم اے کی پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے، مگر اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں۔ مشل بھی تو ہے نا، اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پار رکھی ہے، اور پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں صوفہ پر بیٹھتے ہوئے نادانستہ طور پر اسے مشل سے کمپیئر کر گیا تھا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، میں مشل نہیں ہوں۔ عجیب سی سرد مہری تھی اس کی نظروں میں، ہر کوئی مشل ہو بھی نہیں سکتا۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ مشل کو ناپسند کرتی تھی۔ مہرین اس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔ آ جایا کرو امی سے ملنے، ان کا دل بھی بہلا رہے گا اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے گی۔ میں نے بات بدل دی تھی۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی اور چپ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک لاؤنج ہی میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا، کافی اعصاب تھکن تجربہ تھا۔ یہ وہ میری ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی تھی، یا اگر کچھ کہا بھی تو مختصر، اور وہ جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھے۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو ویسی نہیں تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 2-3 سال پہلے اس سے میری کافی اچھی دوستی تھی۔ اپنی باپ کے ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننہال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8 یا 9 سال ہوگی، اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھی، اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ مجھے وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ جہاں امی اسے بٹھا دیں وہ وہیں بیٹھتی رہتی۔ بہت خوف زدہ اور سلجھی ہوئی لگتی تھی۔ وہ تب ہمارے گھر کی چیزوں کو وہ حیرانگی سے دیکھتی تھی، مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ مگر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں آ گئی تھی۔ ان کے شوہر وابٹا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شوہر کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ پوری طرح چھپ چھپ کر نشہ کرتے تھے، پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی مقدار بھی بہت زیادہ کر دی، اور اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی گئی۔ پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی، اور آہستہ آہستہ رہی صحیح، مگر ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے گئے۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے تھے، اس کی وجہ سے کبھی ان کے ہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی تھی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کو یکدم سکون مل گیا تھا، اور اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہیں پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی تھی، اور مہرین کو ننیال میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر کو یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اور نہ ہی کوئی دوست۔ لاشعوری طور پر اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی تھی وہ مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔
مجھے ہمیشہ سے ہی یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی تھی، اور یہ دوستی اس کے میٹرک میں ہونے تک ہی رہی تھی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی۔ اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی ایک طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشل سے بھی میری صرف سلام دعائی تھی۔ لیکن حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے، مگر جب واپس آنے کے بعد میں مشل سے ملا تو وہ مجھے بہت بدلی ہوئی لگی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیزیں اس میں آ گئی تھیں۔ وہ بہت بولڈ اور بہت صاف گو ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی صاف گوئی پسند آئی تھی۔ یہ بات تو مہرین میں بھی نہیں تھی۔ مشل کو قائل کرنا آتا تھا، اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی تھیں۔ اور صرف میں ہی نہیں تھا جو اس کا مداح تھا، بلکہ تقریباً سارا خاندان ہی اس کے طور طریقوں کے گن گایا کرتا تھا۔ مجھے تب پہلی دفعہ پتہ لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں۔ اور جب میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تو اس نے کہا تھا، صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھیں، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں تھا، وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ خاص تھی۔ تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہی تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اسے کہا تھا، اور وہ مسکرا دی۔ آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا اور کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار فون پر بھی بات کر لیتے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہ میں نے اسے استوار کرنے کی کوشش کی، نہ اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، میں مشل کے صحن میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا۔ وہ میری ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی رہتی تھی۔ کبھی وہ ڈیبیٹ میں جیتی، کبھی کسی مشاعرے میں کارنامہ دکھایا، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، کبھی کولی میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پر مجھے بھی بہت زیادہ فخر ہوتا۔